بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج آب کوثر شریف کا یہ 19واں درس ہے۔ احباب گرامی قدر، آج آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ اس کتاب سے سنانا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ انہوں نے بھی درود پاک کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے التفکر والاعتبار فی فضل الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی المختار۔ دلائل الخیرات شریف کی طرح التفکر والاعتبار کتاب بھی اہل محبت کے ہاں بہت ہی مقبول ہوئی۔ تو ان کا ایک خوبصورت واقعہ ہمارے شیخ مکرم حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب آب کوثر میں ذکر فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت احمد بن ثابت مغربی قدس سرہ نے فرمایا کہ میں نے جو درود پاک کی برکتیں دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں ایک رات تہجد کے لیے اٹھا، تہجد کے بعد بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں مجھے اونگ آ گئی۔ تو میں نے دیکھا ایک شخص کو پکڑے ہوئے گھسیٹتے لے جا رہے ہیں جس کے گلے میں توق تھا۔ اس نے ٹخنوں تک گندک کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ بڑے جسم والا، بڑے سر والا آدمی تھا۔ اس کا چہرہ سیاہ، ناک بڑی اور منہ پر چیچک کے داغ تھے۔ میں نے ان گھسیٹنے والوں سے کہا کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ بتاؤ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ابو جہل ملعون ہے۔ تو میں نے اس سے کہا اے خدا تعالیٰ کے دشمن، تیری یہی سزا ہے اور یہ سزا اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے۔ پھر میں نے دعا کی یا اللہ مجھے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف فرما، یا اللہ مجھے یہ انعام عطا کر، تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ میں ہوں جس کو پہچانتا نہیں۔ اچانک ایک جاننے والا دوست ملا جو حاجی اور نیک بزرگ تھا۔ میں نے اسے سلام کہا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد شریف کو جا رہا ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک گھڑی گزری تھی کہ ہم مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پہنچ گئے۔ تو ساتھی نے فرمایا یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد مبارک۔ میں نے کہا یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، لیکن مسجد والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ اس نے کہا ذرا صبر کرو، ابھی آپ تشریف لانے والے ہیں۔ تو شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کے ساتھ ایک اور کامل بزرگ بھی تھے جن کے چہرہ انور میں نور تھا۔ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام عرض کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام عرض کرو۔ تب میں نے ان کی خدمت بابرکت میں بھی سلام عرض کیا اور دونوں سرکاروں سے دعا کی درخواست کی تو دونوں اعلیٰ اور عرفہ شان والوں نے دعا فرمائی۔ تو میں نے دونوں کے حضور عرض کی کہ آپ میرے ضامن ہو جائیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تیرے لیے اس بات کا ضامن ہوں کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ پھر میں نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے جس میں اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا کرے۔ یہ سن کر فرمایا زد فی الصلاۃ علیہ، اے احمد بن ثابت مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں درود پاک پڑھتا ہوں تو کیا آپ میرا درود پاک سنتے؟ تو فرمایا ہاں سنتا ہوں، اور تیری مجلس میں ملائکہ مقربین بھی آتے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ضامن ہو جائیں۔ تو فرمایا تو میری ضمانت میں ہے۔ میں نے التجا کی حضور میرے متوسلین کے بھی ضامن ہو جائیں۔ فرمایا میں ان کا بھی ضامن ہوں۔ میں نے مزید عرض کی حضور میرے متوسلین میں سے فلاں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ پھر اپنے شیخ کے متعلق میں نے عرض کیا
تو فرمایا وہ اولیاء اللہ میں سے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سب کے ضامن ہو جائیں جو میری اس کتاب کو پڑھیں جو میں نے درود پاک کے متعلق لکھی ہے۔ فرمایا میں اس کتاب کے پڑھنے والوں کا اور جو اس میں مندرجہ درود پاک پڑھنے والے ہیں سب کا ضامن ہوا، اور تجھ پر لازم ہے کہ تو اس درود پاک کو پڑھے اور کثرت کرے، اور تیرے لیے ہر وہ نعمت ہے جو تو نے سوال کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے گا، اور یہ کہ وہ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے دونوں جہاں میں محروم نہیں رکھے گا۔ تو سامعین گرامی، آپ نے سنا کہ بزرگان دین درود پاک سے کس قدر محبت فرماتے تھے، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر کس قدر نگاہ عنایت تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں ایک اہم اپنا معمول درود پاک کو بنا لیں، اور وقت نکال کر خاص طور پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اللہ رب العزت دین دنیا آخرت میں درود پاک کی مدد کو ہمارے شامل حال فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔